مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے یرمیہ نبی کی کتاب میں سے۔ یرمیہ نبی کی جو کتاب ہے یہ بائبل مقدس میں دوسرے نمبر پر بڑھی ہے۔ اس کا ہم دیکھتے ہیں 7 باب اس کی 4 اور 5 آیت۔ آج کا کلام ہے کہ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو۔ جو لوگ جھوٹی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو شکست ہوتی ہے۔ وہ خدا کے لوگ نہیں۔ جو جھوٹی باتیں گھڑتے اور پیش کرتے ہیں وہ بھی خدا کے لوگ نہیں۔ آپ دیکھیں گے جب مکاشفی کتاب اس کا 22 باب ہے، اس کی 14 آیت ہے، تو اس میں بھی یہی لکھا ہے، جھوٹے لوگ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے 7 باب یرمیہ کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 4 آیت ہے، جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کریں اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل۔ خداوند کی ہیکل جو ہے وہ آپ ہے۔ خداوند کا گھر جو ہے وہ آپ ہے۔ خداوند ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں، گھروں میں نہیں رہتا۔ یہ یرمیہ نبی ہیکل کے اس وقت کے جو کہن تھے یہ ان سے بات کر رہا ہے۔ وہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم سب مٹی کی مانند ہو۔ یہ جھوٹی بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ہیکل خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر آپ ہے۔ اس لیے آپ کو فرمایا گیا، ہمیں فرمایا گیا کہ ہم جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ رکھیں، کیونکہ اگر بھروسہ رکھیں گے تو ہمیں زندگی ہرگز نہیں ملے گی۔ خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، ہم ہر پل ہر پہر یہی کہتے رہتے ہیں، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل۔ خداوند کی ہیکل آپ ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ آپ خدا کا گھر ہے۔ اگر ہم جھوٹی باتوں پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم کیسے ہیکل ہو سکتے ہیں؟ ہیکل، خدا کی ہیکل بننے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے ہم نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، سچ بولنا ہے، خدا کے کلام سے بولنا ہے۔ اگر ہم اپنے ہی الفاظوں کو دہرا دہرا کر بولیں گے تو ہم برکت نہیں پائیں گے، کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے اعمال سراسر درست کرو، اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسائے میں پورا انصاف کرو، کہتا ہے پورا انصاف کرو، سراسر درست کرو، اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسائے میں پورا انصاف کرو۔ جو بھی بھائیوں بہنوں آپ کے درمیان میں شخص ہیں، اپنے ہیں یا غیر ہیں، ان کے لیے پورا انصاف سے آپ چلیں۔ اگر ہم انصاف سے نہیں چلیں گے تو خدا سے ہم برکت نہیں پائیں گے، کیونکہ خدا سے برکت پانے کے لیے سچ کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ لیکن سچا شخص جو وہ اکیلا رہتا ہے، سچے آدمی کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ آگے ہم 8 آیت دیکھتے ہیں، تو 8 آیت میں کیا کہتا ہے؟ 7 باب کی 8 آیت لکھتا ہے، دیکھو تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہے۔ جھوٹی باتیں جو ہیں وہ بے فائدہ ہے۔ اگر ہم ایک بار جھوٹ بولتے ہیں تو بار بار ہمیں جھوٹ کا ساتھ دینا پڑے گا، اور جھوٹ کی پیروی کرنی پڑے گی، جھوٹ کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم ایک ہی بار سچ بولیں گے تو ہمیں غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس لیے 8 آیت آپ سے بات کر رہی ہے، اس کا بے فائدہ ہے۔ بھروسہ کرتے ہو، کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے، زناکاری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے؟ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں بہنوں۔
खुदाम के कलाम के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी को बदलें। आप देखें यिर्मयाह की किताब उसका 22 बाब उसकी 3 आयत, उसमें खुदाम का कलाम हमें क्या फरमाता है। 22 बाब की 3 आयत में खुदाम का कलाम क्या फरमा रहा है। 22:3 उसमें लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि अदालत और सदाकत के काम करो, अदालत और सदाकत के काम करो, सो फिर आप बरकत पाएंगे। अगर हम सदाकत के काम नहीं करेंगे तो हम बरकत के लायक नहीं ठहरेंगे। और मजलूम को जालिम के हाथ से छुड़ाओ। जो मजलूम है उसको जालिम के हाथ से छुड़ाओ। कुछ ऐसे भी लोग हैं झूठे केसों में पड़े हुए हैं, झूठे केसों में गिरफ्तार हैं, और लोगों ने झूठे केसों में ही उनकी बर्बादी कर दी है। आप ऐसे लोगों का साथ दें जो जुल्म करने वाले हैं, उनसे, उनके हाथ से आप ऐसे लोगों को छुड़ाएं जो मजलूम है, और किसी से बदसलूकी ना करें, किसी से भी बदसलूकी ना करें। सो खुदाम का कलाम हमें यही फरमा रहा है। और मुसाफिर, यतीम और बेवा पर जुल्म ना करें। इस जगह बेगुनाह का खून ना बहाएं। इस जगह पर बेगुनाह का खून ना बहाएं। खुदा का कलाम हमें जो बता रहा है, हमने उसी बात पर अमल करने की हमें ज़रूरत है। आप देखें यिर्मयाह की किताब उसका 26 बाब है और उसकी 14 आयत है। 26 बाब की 14 आयत में क्या कलाम हमें फरमाता है। 26 बाब की 14 आयत में सॉरी 26 बाब की 14 आयत नहीं है, यिर्मयाह की किताब उसका 13 बाब उसकी 10 आयत है। 13 बाब की 10 आयत में खुदा का कलाम क्या हमें बता रहा है। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं, जो झूठ की पैरवी करते हैं, जो झूठ के पैरोकार है, वो खुदा का कलाम सुनने से इनकार करते हैं। आप मेरे भाइयों बहनों कोशिश करें कि आप खुदा के कलाम को मुकम्मल तौर पर पूरा सुने, तो फिर आपके जहन को खुदा छुएगा, आपके दिल को छुएगा, वो आपसे हम कलाम होगा। आप अब जब ज़िंदा कलाम को खोलेंगे तो खुदा आपको बरकत पर बरकत अता करेगा। 13 बाब की 10 आयत है, ये लिखा है, ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरों होते हैं और गैर मबूदों के तालब होकर उनकी इबादत करते हैं, गैर मबूदों की इबादत करते हैं और उनको पूजते हैं, और वो इस कमरबंद की मानंद होंगे जो किसी काम का नहीं। जो लोग झूठ को इस्तेमाल करते, झूठ की पैरवी करते हैं, वो उस कमरबंद की मानंद होगा जो किसी काम का नहीं। खुदा आपको बरकत। आप कोशिश करें कि सच्चाई में मजबूत हो जाएं ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।